آپ کے نزدیک کیا عملی اقدامات ہیں جو عوام کو کرنے چاہیے، جو ہمارے اہل علم علماء کو کرنے چاہیے، جو ہمارے اہل حکم جو حکمران ہیں ان کو کرنے چاہیے؟ آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ اقدامات آخر کون سے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، میں اصل میں دوا اور دعا دونوں کی ضرورت ہے. ایک تو ہم اپنا رخ جو ہے وہ صحیح معنوں میں متعین کریں، ہم صحیح معنوں میں قبلہ رخ ہوں، ہم صحیح معنوں میں طے کریں کہ جب ہم نے یہ طے کیا تھا، جب ہم نے اپنی منزل یہ بتائی تھی، یہ وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ اے اللہ تو ہمیں خطہ زمین عطا فرما دے، ہم اس خطہ زمین میں تیرا دین نافذ کریں گے اور ایک اسلامی ریاست بنائیں گے. دیکھیں، اگر سیکولرزم کو چلانا ہوتا تو ہندوؤں کے ساتھ رہنے میں کیا عرض تھا؟ ہمارے پاس بڑی مارکیٹ ہوتی، ہمارے پاس زیادہ نوکریوں کے مواقع ہوتے، لیکن یہ کہ اصل مقصد یہ تھا کہ ہمارا نظریہ مختلف ہے، ہمارا طرز حیات مختلف ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں ایک مکمل نظام حیات دیا ہے، اس کے کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ایک تو ہم اس نظریے پر قائم ہوں. سب سے پہلی بات کہ قرآن پاک کی بنیاد پر ایک دعوت اٹھے، میں سمجھتا ہوں تحریک اٹھے، یعنی ایک تحریک اٹھے جو لوگوں کو اللہ اور رسول کا راستہ صحیح معنوں میں دکھائے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی، کہ ایک مسلمان کو انفرادی سطح پر کن اوصاف کا مالک ہونا چاہیے اور ایک مسلمان کو اجتماعی سطح پر کیا کرنا چاہیے. دیکھیے، میں خاص پاکستانی مسلمان کی بات کرتا ہوں. ایک پاکستانی مسلمان کے لیے کام کرنے کے لیے 3 سمتیں ہیں. ایک انفرادی سمت فرد کے حوالے سے، ایک قوم کے حوالے سے، اور تیسری ہے دین کے حوالے سے. آپ غور کریں کہ نہ ہم نے قومی سطح پہ کچھ کیا، نہ ہم نے دینی سطح پہ کچھ کیا، ہم نے اپنی ذاتی سطح پہ کیا. تو کیا ہوا؟ ذاتی سطح پہ یہ ہوا کہ ہم سائیکل سے پراڈو پہ آ گئے. جس طرف ہم نے رخ کیا اللہ نے اس طرف دیا، اللہ نے ہماری محنتوں کو قبول کیا. واقعتاً جن لوگوں کے پاس سائیکل یا نہیں تھی، عام آدمی بھی سائیکل رکھنے کو تیار نہیں ہے، موٹر سائیکل، اس کے آگے گاڑی، اس جہاز بھی ہیں لوگوں کے پاس. ذاتی سطح پہ ہم نے کوشش کی، اللہ نے ذاتی سطح پہ ہمیں انعام دے دیا. اگر ہم قومی سطح پہ کرتے تو ہماری آج قوم بھی ایک مضبوط قوم ہوتی. ہم قومی سطح پر سوچتے، قومی سطح پر عمل کرتے، قوم کو آگے بڑھانا ہمارا ویژن ہوتا، اس حوالے سے ہم کام کرتے تو یقیناً ہم ایک مضبوط قوم ہیں. اور پھر سب سے اعلیٰ ترین سطح جو ہے کام کرنے کی کو دینی سطح. یعنی اگر ہم دینی سطح پہ کام کرتے، ہم یہ کوشش کرتے کہ پاکستان میں ایک صالح معاشرہ قائم ہو جائے، ایک ایسا معاشرہ جو عدل کی بنیاد پر قائم ہو، جو حق کو حق جانے، جو امانت اور خیانت میں فرق کرے، جو صحیح اور غلط کو سمجھے، وہ ایسا معاشرہ قائم ہو، اور ہر شخص اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کا سوچتا اور دین کی راہ اختیار کرتا اور اللہ اور رسول کا بتایا ہوا راستہ اختیار کرتا، تو یقینی طور پر یہ ایک وہ تیسری سمت جو اعلیٰ ترین سمت ہے کام کرنے کی، دینی، وہ بھی ہوتی. اور دیکھیے ہم کتنی خوش قسمت قوم ہے، کتنی خوش قسمت قوم ہے. پاکستان کی بنیاد اسلام ہے. اگر ہم اسلام کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، یہاں ایک اسلامی فلاحی ریاست قائم کرتے ہیں، تو اسلامی فلاحی ریاست قائم کرنے میں ہماری آخرت بھی سنور جانی تھی. اور اسلامی فلاحی ریاست قائم کرنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے کیسی ریاست قائم کی. جی، فرات کے کنارے میں اگر کتا بھوکا مر گیا تو مجھ سے پوچھو گی. اللہ کی عبادت، بندوں کی خدمت، یہ ہمارا اگر ماٹو ہوتا، اس ٹائم پر ہم چلتے تو ہم ایک ایسی خوش قسمت قوم تھی کہ آخرت ہماری سنور تھی اور پاکستان خود بخود مضبوط ہوتا. کیا دیانت کا نتیجہ یہ نہیں نکلنا تھا؟ کیا امانت کا نتیجہ یہ نہیں نکلنا تھا؟ کیا خوش اخلاقی کا نتیجہ اچھا نہیں نکلنا تھا؟ یہ سب اچھے نتیجے نکلتے اور پاکستان ایک مضبوط مستحکم ریاست نظر آتی. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے ایک ہی تیر سے 3 شکار ہوتے. بالکل ہوتے. انفرادی طور پر بھی ہم مضبوط ہوتے، قومی طور پر بھی مضبوط ہوتے، اور ہماری آخرت بھی سنور جاتی. جی، امت کے طور پر بھی ہم مضبوط ہوتے.